أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. نماز کے بعد مسنون اذکار، نماز کے بعد کی مسنون دعائیں. نماز سے فارغ ہوتے ہی ایک بار بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا چاہیے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تمام ہونا تکبیر یعنی اللہ اکبر کی آواز سے پہچان لیتا تھا. سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ختم کرتے تو 3 بار استغفار کرتے یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے. پھر یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا الہی تو صاحب سلامتی ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے ذو الجلال والاکرام تو بڑا ہی بابرکت ہے. اس دعا کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. میں نے کہا میں بھی آپ کو دوست رکھتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو مجھے دوست رکھتا ہے تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا. وہ دعا یہ ہے ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے میرے رب ذکر، شکر اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما. اس دعا کے بعد یہ دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں اور تیری روکی ہوئی چیز کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس دعا کے بعد یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے رکنا اور عبادت پر قدرت پانا صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر نعمت کا مالک وہی ہے اور سارا فضل اسی کی ملکیت ہے۔ فضل اور نعمتیں صرف اسی کی طرف سے ہیں، اسی کے لیے اچھی تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اگرچہ کافر برا منائیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ اس دعا کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ
فتنة الدنيا وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور کنجوسی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے زیادہ بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جائے، اور اسی طرح میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ پکڑتے تھے، یعنی انہیں پڑھتے تھے۔